اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد۔ ہماری گزشتہ گفتگو بخش اسم میں شروع ہو چکی تھی، جو کہ کتاب کا دوسرا حصہ تھا اسم کے نام سے۔ اس میں ایک مقدمہ بیان کیا گیا، مقدمے میں 4 پوائنٹس اور 4 نقطے، 4 مطلب بیان کیے گئے۔ اس کے بعد مبحث اول جو کہ مصدر اور غیر مصدر میں تھا، اس میں مبحث میں تقریباً صرف 4 مطلب بیان کیے گئے۔ یہ 4 فصلیں تھیں جن کا بہرحال بیان گزر چکا۔ اور مبحث دوم جامد اور مشتق کے بارے میں، اس مبحث میں جو فصلیں تھیں وہ 8 فصلیں تھیں۔ یہ مبحث اس پہ ختم ہوا اور آج کی گفتگو مبحث سوم سے شروع ہو رہی ہے، کہ جس کے عناوین ایک بحث مذکر اور مؤنث ہے۔ دوسرے نمبر پر بحث جو ہے وہ بس اسی بحث پہ مذکر اور مؤنث کے مبحث کے بارے میں جو گفتگو کی جائے گی، اس سے یہ مبحث تمام ہو جائے گا۔ پھر مبحث چہارم جو ہے متصرف و غیر متصرف ہے۔ اس بحث میں تقریباً 4 فصلیں ہیں اور معرفہ اور نکرہ 5واں مبحث ہے، جو کہ آخری مبحث ہے۔ یہ کلاً مباحث کا خلاصہ۔ اب آتے ہیں، ہم گفتگو کو شروع کرتے ہیں مذکر اور مؤنث کے بعد۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے، ہر کدام از مذکر و مؤنث 2 قسم ہے، حقیقی و مجازی۔ اس میں مذکر حقیقی کہ در مورد مردان و یا حیوانات نر بکار برده می شود، مثل رجل و جمل، و اسم مؤنث حقیقی اسمی است که در مورد زنان و یا حیوانات ماده بکار برده می شود۔ انہوں نے سب سے پہلے مذکر اور مؤنث کو تقسیم کیا ہے 2 حصوں میں، مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی۔ پھر مذکر مجازی و مؤنث مجازی۔ یہ تقسیم کرنے کے بعد اس مذکر حقیقی کی تعریف ان الفاظ میں کر رہے ہیں۔ وہ اسم جو مردوں یا حیوانات میں سے جو نر حیوانات ہیں ان کے لیے جو اسم استعمال کیا جائے، اسے اسم مذکر حقیقی کا نام دیا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں رجلن مرد، ٹھیک ہے، اور جمل اونٹ، بقر، اسی طرح دوسری چیزیں کہتے ہیں۔ اسم مؤنث حقیقی وہ اسم ہے جو عورتوں کے بارے میں یا حیوانات میں جو مادہ حیوانات ہیں ان کے لیے استعمال کیا جائے۔ جس طرح امرأتن عورت، یہ چونکہ عورتوں میں ہے، بلکہ ان کو یوں کہا جائے کہ مثلا انسانوں میں اور حیوانات میں جو مادہ ہیں ان کے لیے جس کو اسم استعمال کیا جاتا ہے اس کا نام ہے مؤنث حقیقی۔ ناقتن، یہ ناقتن جمل کے مقابل میں ہے، امرأتن رجل کے مقابل میں ہے۔ وہاں رجل مذکر حقیقی ہے، یہ امرأہ مؤنث حقیقی ہے۔ وہاں جمل مذکر حقیقی ہے، یہاں ناقتن مذکر مؤنث حقیقی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اما مذکر و مؤنث مجازی، خود تعریف کر رہے ہیں چونکہ انہوں نے مذکر حقیقی کی تقسیم کی اور یہ بتا دیا، اور اب جو مؤنث مجازی ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ مؤنث اور مذکر مجازی کیا ہوتے ہیں۔ یہ تو پہلی قسم تھی نا، یعنی دروا کے مذکر اور مؤنث میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، مذکر حقیقی، مؤنث حقیقی، مذکر مجازی، مؤنث مجازی۔ اب تک جو گفتگو تھی وہ مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی کے بارے میں تھی۔ اب یہاں سے اما مذکر و مؤنث مجازی آنس، یہاں سے گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ مذکر اور مؤنث جو مجازی ہیں ان کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے، مذکر اور مؤنث حقیقی وہ ہے، یعنی مجازی وہ ہے کہ مجازن اور تعبدن یا اعتبارن انہیں مذکر یا مؤنث سمجھا جائے۔
بغیر اس کے کہ اس میں ذکوریت اور انوثیت حقیقی پائی جا رہی ہو اور استعمال کی جا رہی ہو۔ مذکر مجازی جس طرح قلم، جدار، مؤنث مجازی جس طرح دار، غرفہ۔ بس قلم یہ مذکر ہے لیکن مذکر مجازی ہے، اور دار اور غرفہ، غرفہ کمرے کو کہتے ہیں، روم کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے از جہت دیگر اس میں مذکر بر دو قسم ہے، کہتے ہیں کہ دوسرے لحاظ سے اس میں مذکر کی دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے آن کی می توان ربا اضافه کردن یکی از علامات تانیث کہ عبارت از تاء مربوطه و الف مکسوره و الف ممدوده مؤنث کرد۔ کہتے ہیں کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں کہ جن کو علامات تانیث میں سے کسی ایک علامت کے بڑھانے سے اسے مؤنث بنایا جا سکتا ہے۔ جس طرح وہ علامات یہ ہیں، سب سے پہلے تا، یہ تا مربوطہ یعنی وہ تا جو گول لکھی جاتی ہے، ہا کی طرح ہو جاتی ہے، تا مربوطہ رب یا تائے گرد فارسی میں اسے کہتے ہیں۔ اس تا کے مقابل میں ایک تا ہے جسے تائے مبسوطہ کہتے ہیں، یعنی جس کو کھینچ کر لکھا جاتا ہے۔ آپ جس طرح لکھتے ہیں مثلا فرض کریں انت، انت میں تا جو ہے کس طرح وہ کھینچی گئی تا ہے، مبسوطہ تا ہے۔ لیکن امرأتن میں جو تا ہے وہ کون سی؟ یہ تائے مربوطہ ہے، یا اس کو تائے گرد کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر عالمن، اچھا ایک تو علامت تا ہو گئی، تا، دوسری علامت یعنی تائے مربوطہ ہو نہ تائے مبسوطہ، دوسری علامت یہ ہے الف مقصورہ، تیسری علامت ہے الف ممدودہ۔ ان علامات کے ذریعے سے کسی ایک اسم کو جو مذکر ہو اسے مؤنث بنایا جا سکتا ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں عالمن، عالمن سے عالمتن، غضبان سے غضبا، احمر سے حمرا۔ یہ مثالیں ہیں، دیکھیں عالمتن میں تائے یہ مدور ہے، یا اس کو تائے گرد کہہ دیں یا تائے مربوطہ کہہ دیں۔ اچھا جو ہا کہلاتی ہے وقف کی صورت میں عالمہ، غضبان میں الف ہے، غضبان سے اگر ہم غضبہ بنائیں گے تو یہ الف مقصورہ ہے جو یا کے اوپر ہے، اور احمر سے حمرا یہ الف ممدودہ ہے۔ یہ مثالیں بیان کرنے کے بعد اب قسم دوم جو اسم کی ہے جو دوسرے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ جس میں اصلاً نمیتوان علامت تانیث بیان افزود و این قسم خود برسے قسمت، یعنی اصلاً ہم اس میں تا کو نہیں بڑھا سکتے، خود اس قسم کی یعنی وہ اسم جس میں علامت تانیث کو بڑھایا نہ جا سکتا ہو، نہ بڑھایا جا سکتا ہو، تو اس کی تین قسمیں۔ سب سے پہلے کہ اصلاً اس کے لیے مؤنث ہے ہی نہیں، یعنی کچھ ایسے الفاظ ہیں جو مذکر ہی ہیں، مؤنث ان کے لیے ہوتی نہیں، نمبر ایک۔ مثال کے طور پر کتاب، ٹھیک ہے، قلم، نمبر دو بے، الف و بے، ان کے مؤنث لفظ مخصوص دارت، کہتے ہیں کہ وہ قسم جس میں مؤنث کے لیے خاص لفظ ہے، جس طرح اب و ام، اخ و اخت، دیک، دجاج، ثور، بقرہ۔ اب دیکھیں ان کے لیے مثال اب، اس کے مقابل میں کیا ہے؟ ایک مؤنث، اس اب کے لیے وہ جو لفظ ہے مؤنث کے لیے وہ مخصوص لفظ ہے جو ام کا نام ہے، اب یعنی باپ، ام یعنی ماں، اخ بھائی۔ اب بہن کے لیے جدا لفظ ہے جس کو اخت کہتے ہیں۔ دیک و دجاج، دجاج مرغی کو کہتے ہیں، اور دیک جو مرغا ہو اسے کہتے ہیں۔ ثور، ثور کہتے ہیں مذکر جو گائے سے ہو، اور بقرہ مؤنث
کے لیے مخصوص ہے. جس طرح سورہ بقرہ یعنی وہ سورہ جس میں گائے کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ گائے جو بنی اسرائیل جس کو ذبح کرنے کے مأمور تھے. جیم ان کے ہم مذکر در مذکر و ہم در مؤنث بکار برده میشود مثل بسیاری از اوزان مبالغہ، یعنی وہ جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کی جاتے ہیں. جس طرح مبالغے کے بہت سارے اوزان اسی طرح رجل منطیق، امرأۃ منطیق. اب یہاں منطیقۃ نہیں کہیں گے، منطیق. اس میں مؤنث نیز از جہتی بر دو قسم است. اس میں مؤنث کی بھی ایک اور لحاظ سے دو قسمیں ہیں. نمبر ایک لفظی، نمبر دو معنوی. مؤنث لفظی وہ ہے جس کے آخر میں یہ کہ از علامات تأنیث، وہ جن کا ذکر ہو چکا. مثلا تاء مربوطہ، الف مقصورہ، الف ممدودہ. جس طرح تمرہ، حبلہ، حمراء. تمرہ میں تا ہے جو ہا بن جاتی ہے وقف کی صورت میں، اگر وقف نہ کریں تو تمرتن کہیں گے. حبلہ یہ الف ہے جس کا نام ہے الف مقصورہ، اور صحراء میں الف ہے الف ممدودہ. اچھا کہتے ہیں الف ممدودہ کے بعد حمزہ ہو تو اسے ہم ممدودہ کہیں گے، اگر نہ ہو تو اسے ہم مقصورہ کہیں گے. وہ مؤنث ہے. معنوی وہ ہے جو علامت تانیث جس میں نہ پائی جائے، جس طرح مریم و بئر. اب یہ تمرین کے لیے 3 سوال دے رہے ہیں آپ کو کہ آپ جائیں جستجو کریں، دیکھیں. دربین اسماء یہ اسم های مذکر زیر حقیقی و مجازی را مشخص کنی. یعنی ہم نیچے کچھ مذکر اسماء کا ذکر کر رہے ہیں جن میں آپ نے یہ بیان کرنا ہے کہ یہ مؤنث مذکر حقیقی ہے یا مذکر مجازی ہے. شجر، دیک، زید، ابن، لیل، شہر. اب ان میں ہیں سب یہ مذکر، ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے آپ نے بیان کرنا ہے کہ یہ حقیقی ہے یا مجازی ہے. نمبر 2 در بین اسم های مؤنث زیر حقیقی و مجازی را مشخص کنید. ارض، آیا یہ مؤنث حقیقی ہے یا مجازی ہے؟ کہہ دیں یہ ارض مجازی ہے. زینب یہ حقیقی ہے. عین مجازی ہے. نار مجازی ہے. دار ابھی بیان ہو چکا ہے اس کے بارے میں. اچھا ہند، شات، ٹھیک ہے. نمبر 3 در بین اسم های مؤنث زیر لفظی و معنوی را مشخص کنید. یعنی کچھ ہم مؤنث اسماء کا ذکر کر رہے ہیں ذیل میں، ان کے بارے میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ لفظی ہے یا مؤنث معنوی ہے. کلثوم، رقیہ، رباب، عمہ، اخت، قوس، صحراء، سلمہ، دوات، نمل، نحل، حمراء، نخلہ، رجعہ، سوء. یہ گفتگو تھی اس اعتبار سے. البتہ 1-2 میں اس میں بیان کر دیتا ہوں، وہ بھی آپ دیکھیں. مثلا عین یہ مؤنث مجازی میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور عضد مؤنث مجازی میں سے ہے. عین جس طرح بھی بیان کیا یہ ہے. نار یہ بھی انہی میں سے ہے. اور اس کی زیادہ تفصیل جو ہے آپ آئندہ مفصل آنے والی کتابوں میں پڑھیں گے. فقط کچھ جو ہے ان کا میں ذکر کر رہا ہوں. وہ من الاسماء المؤنثہ ما لا علامت فی، وہ اسماء مؤنثہ جس میں علامت نہیں ہے اس کی قسمیں. سب سے پہلے نفس، عین، ید، قدم، ساق، عقب، عضد، کتف، یمین، شمال، ذراع، کراع، اصبع، ابہام، ذیل، کبد، کرش، ورک، فخذ، تباع، اور ان میں سے قیدر، دار، نار، فیس، کیس،
نعل فهر سوق بئر حال عیر الارض البتہ سب میں الف لام ہے میں سماء الشمس ریح اور حرب قوس ابھی بیان ہوا کہ اس کے بارے میں سراویل عروض ذنوب موسى الحدید اچھا اقرب ارنب عقاب اور عنکبوت وغیرہ بہت زیادہ ہے. اور وہ اسماء جو مذکر اور مؤنث کے لیے دونوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ مما یذکر و یؤنث الہدا نوا سرا قفا عنق عاتق اب واللسان والسلطان سلطان حجت کے معنی میں جو وہ صلاح درع الحدید السکین الدال الساع السبیل الطریق فولک مسک حانوت وغیرہ. اور وہ مما ذکر لکونہ مخصوصا بالرجال اور ایک پورا بہرحال شعر ہے قصیدہ ہے شعر نہیں بلکہ قصیدہ ہے ابن حاجب کا جس میں ان سب کا ذکر کیا گیا ہے. سرابل سراویل و سراویل اس کے پورے قصیدے میں ان کا ذکر ہوا ہے. آپ وہاں مراجعہ کریں دیکھیے گا. اور البتہ یہ بتا دیں کہ دیکھیں افعال سب کے سب مذکر ہیں ٹھیک ہے سب کے سب افعال مذکر ہیں چاہے ان کا مصدر مذکر ہو یا مؤنث ہو. کیوں؟ اس لیے چونکہ حقیقت میں یہ مصادر جو افعال جو ہیں وہ حدث ہیں اور حدث لفظ مذکر ہے علی ای حال علی کل حال. اچھا اس کے علاوہ یہ بھی بتا دوں کہ اچھا کہ کچھ اسماء التذکیر و تانیث میں البتہ بحث چونکہ تفصیلی ہے ابھی شاید مکمل طور پر صحیح بیان نہ ہو سکے اسی حد تک کافی ہے. مثلا شہروں کے نام جو ہیں وہ بھی ہیں ملکوں کے نام وہ بھی اسی طرح ہیں وغیرہ ذالک. باقی یہ تفصیل جو ہے کسی اور مناسب موقع پر بیان کریں گے. مبحث ہے چہارم متصرف وغیر متصرف. اس میں متصرف وہ اسم ہے کہ بتوعرب صورتہ مثنی جمع مصغر و منصوب در آورد. اس میں متصرف کی یہ ایک تعریف کر رہے ہیں کہ وہ اسم ہے جس کو مختلف صورتوں میں ہم بنا سکتے ہیں لے جا سکتے ہیں. جس طرح مثلا تثنیہ کی صورت بنا دیں مفرد سے تثنیہ بنا دیں جمع بنا دیں مصغر بنا دیں منصوب بنا دیں جس میں یہ تصرف ہو. اس میں غیر متصرف وہ ہے جو اس طرح نہ ہو. لہذا کہتے ہیں کہ ان دونوں کو ہم مندرجہ ذیل 4 حالتوں میں بحث کریں گے. سب سے پہلے جو پہلی فصل میں بیان کیا جا رہا ہے وہ مثنیٰ ہے. مثنیٰ بر 2 فرد از افراد جنس خودش دلالت دارد یعنی ایک جنس کے 2 فردوں پر جو دلالت کرے اس کا نام ہے تثنیہ. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں رجلن رجلن 2 مرد ہیں چونکہ خود یہ بہت سارے ہو سکتے ہیں رجل ایک تو اس میں اگر 2 کو بنائیں گے ملائیں گے تو اب بار بار رجل رجل کہنا نہیں پڑے گا. وہ کیا ہے اسی مفرد کے آخر میں الف اور نون مکسورہ ذکر کرتے ہیں تو رجلان بن جائے گا حالت رفی میں رجلین حالت نصبی اور جری میں. برائے تثنیہ کرتے ہیں اس میں مفرد لازم ہے علامت مثنیٰ کے الف و نون مکسورہ یا ما قبل مفتوح و نون مکسورہ اس. اب اس نے کہا ہے آنے مثلا جس طرح میں نے کہا رجلن سے رجلانے ایک تو لا ہے لام ایک ہے الف آنے یہ حالت رفی میں بن جائے گا اور رجلین یہ حالت نصبی اور جری میں بنے گا. لہذا یہ کہتے ہیں کہ اس کی تثنیہ بنانے اس میں مفرد کی تثنیہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس مفرد کے آخر میں الف اور نون مکسورہ یعنی آنے یا وہ یا جس کا ما قبل مفتوح ہو اور آخر میں اس کے ساتھ نون ہو جو خود نون مکسورہ ہو. تثنیہ کا نون حالت رفی ہو نصبی ہو مکسور ہوتا ہے. جمع مذکر کا نون
مفتوح ہوتا ہے، یہاں نون مکسور ہوگا. آخر ان ملحق کنین، رجلن رجلان رجلین. اچھا فصل نمبر 2 جمع. جمع بر بیش از 2 فرد از افراد جنس خود، اپنی جنس میں سے افراد میں سے 2 فردوں سے زیادہ پر دلالت کرنے والے کلمے کو ہم جمع کا نام دیتے ہیں. اور یہ اس کی 3 قسمیں ہیں: جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم اور جمع مکسر. جمع مذکر سالم کی تعریف یہ کر رہے ہیں کہ جمع مذکر سالم واو ما قبل ایک قاعدے کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں جمع مذکر سالم آپ نے اگر دیکھنا ہو تو واو کا ما قبل مضموم ہوگا اور نون مفتوح یا کا ما قبل مکسور اور آخر میں نون مفتوحہ. اگر اس میں مفرد میں آ جائے تو سمجھیں وہ اس میں گونوان جمع مذکر سالم ہے. و اسمی ان طریق جمع برسم شود کے مذکر باشد خالی از تا باشد. سب سے شرائط اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ وہ اسم مذکر ہو، ٹھیک ہے، اور تائے تانیث اس میں نہ ہو. نمبر 2 اس میں ذوی العقول باشد، غیر ذوی العقول کے لیے نہ استعمال کیا گا، ذوی العقول کے لیے استعمال کیا گا. آگے اگر جنبہ موصوفی دارت عالم باشد، اگر موصوفیت کا اس میں جنبہ پایا علم ہونا شرط ہے. اگر وصف ہو یعنی خود اس کو موصوف قرار دیا جا رہا ہو تو علم ہونا ضروری ہے. اگر خود صفت ہو تو اس کے لیے اگر جنبہ وصفی دارت از ان قبیل باشد کہ با تا مؤنث می شود، با تا مؤنث می شود. کہتے ہیں اگر خود جنبہ وصفی ہو تو اس کے لیے ان میں سے ہو جو تا کے ذریعے سے مؤنث کیے جائیں. جس طرح مثلا آپ کہہ رہے ہیں مفرد کے لیے زیدن، یہ مفرد ہے، ہم بنانا تھا جمع الزیدون یا الزیدین، مسلمون مسلمون یا مسلمین. اب کہتے ہیں ہند و ضاربہ بخاطر مؤنث بودن، طلحہ بخاطر تا داشتن، غنم بخاطر اسم غیر ذوی العقول بودن، رجل بخاطر علم نبودن، احمر بخاطر مؤنث شدن بغیر تا. هیچ کدام از این طریق جمع بسے نہیں شود. کچھ اسماء کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اصلا ان سے جمع مذکر سالم بنانا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ سب سے پہلا لفظ ہے ہندن و ضاربتن. چونکہ اس میں یہ جو تا ہے تائے تانیث ہے، لہذا مؤنث ہونے کے اعتبار سے، چونکہ ہند بھی مؤنث کا نام ہے جو جگر خار تھی، لہذا ہند اور ضاربہ مؤنث ہونے کے اعتبار سے ہم ان کو جمع مذکر سالم نہیں بنا سکتے. طلحہ چونکہ اس میں تا ہے، اس تا کی وجہ سے ہم اس نے کہا تھا کہ خالی از تا باشد، تا سے خالی ہو، نہیں بنا سکتے. غنم چونکہ غنم غیر ذوی العقول کے لیے نام ہے، اس وجہ سے ہم شرط کیا تھی کہ اس میں ذوی العقول ہونا چاہیے. اچھا رجل بخاطر علم نبودن، اس نے کہا تھا علم ہونا چاہیے، خب علم نہیں ہے. احمر بخاطر مؤنث شدن بغیر تا، چونکہ یہ مؤنث ہے لیکن تا کے بغیر، لہذا یہ تمام کے تمام بعنوان جمع مذکر سالم جمع نہیں بنائے جائیں گے. علامت جمع مؤنث سالم الف و تاء مبسوطہ از کے در آخر اسم مفرد در میاد و اسمی از این طریق جمع بسته می شود که علم مؤنث باشد. مثلا ہند، ہندات. مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں مسلمات، 2 تا ہم نے بیان کی. ایک تا جو امرأتن میں آتی ہے جس کا نام تھا تائے مدورہ یا تائے گرد، یا اس کو تائے مربوطہ کہا جاتا ہے جس کو ربط دیا جائے، باندھا جائے، گرہ دی جائے. ایک تا ہے جس کا نام ہے تائے مبسوطہ، جو مسلمات میں آپ تا دیکھ رہے ہیں یا انت میں تا دیکھ رہے ہیں، یا مثلا ہندات میں تا دیکھ رہے ہیں، ضاربات میں تا دیکھ رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے اسماء ہیں جن میں آپ کہتے ہیں مطبوعات. کیسے لکھتے ہیں مطبوعات؟ تا اس کا نام ہے مبسوطہ. کہتے ہیں کہ علامت جمع مؤنث سالم یہ ہے کہ الف اور تائے مبسوطہ اس اسم مفرد کے آخر میں آئے، اور وہ اسم اسی طریقے سے جمع بنایا جائے گا جس طرح علم مؤنث باشد. اچھا ہر ایک کو نہیں، لیکن وہ علم
جو ہے مؤنث کے لیے ہو کہ علم مؤنث باشد، مثال ہند علم ہے نا مؤنث کے لیے، نام ہے مؤنث کے لیے. اب اس سے ہم اگر جمع بنانا چاہے تو الف اور تائے مبسوطہ کو اضافہ کریں گے تو ہندات بن جائے گا. یا در آخر یہ کی علامت تانیث باشد، یا ان میں علامت تانیث میں سے کوئی ایک ہو، یا تو علم مؤنث ہو یا علامت تانیث میں سے ایک ہو. جس طرح ضاربتن، اس سے جمع کیا بنے گے؟ کیا کہتے ہیں؟ ضاربن، ضاربان، ضاربون، ضاربتن، ضاربتان، ضارباتن، یہ کہتے ہیں نا. ناصرن، ناصران، ناصرون، ناصرتن، ناصرتان، ناصراتن، لہذا ضارباتن. حبلا سے حبلیات، صحرا سے صحروات. کہتے ہیں یا مذکر غیر ذوی العقول باشد، جس طرح مطبوع سے مطبوعات، یا مصدر ہو لیکن 3 حرف سے زیادہ ہو، جس طرح سؤال، سؤالات. اچھا تذکر، اسئلہ بھی آتا ہے جمع مکسر سے. تذکر این دو جمع را از این جهت سالم میگویند که بنای مفردش در آنها به هم نمیخورد بخلاف قسم بعدی یعنی جمع مکسر. سوال یہ ہے کہ کیوں ان کو جمع مذکر کہتے ہیں، جمع سالم کہتے ہیں، چاہے مؤنث ہو یا مذکر ہو؟ کیوں کہتے ہیں یہ جمع مذکر سالم ہے اور یہ جمع مؤنث سالم ہے؟ یہ سالم ہونے کی قید ان دونوں کے ساتھ کیوں لگائی جاتی ہے؟ کہتے ہیں اس لیے چونکہ اس جمع بناتے وقت مفرد کا وزن باقی رہتا ہے، مفرد کا وزن ٹوٹتا نہیں ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی. ہند، اب ہندات جب بناتے ہیں تو وہ ہے نون دال تو اپنی طرف سے ہوتا ہے نا، اسی طرح ہی ہے. اچھا لیکن جمع مکسر کا نام سے پتہ ہے نا، مکسر یعنی اس میں کسی چیز کو کم کیا گیا ہے، اس کو توڑا گیا ہے. کسر سے، کسر یعنی شکستن، توڑ دینا. مکسر یعنی وہ اسم جس کے مفرد کو توڑا گیا ہو. جمع مکسر کی خاص علامت نہیں ہے. وراہ پی بردن بیان شناخت و حفظ اوزان است. کہتے ہیں ان کے لیے خاص اوزان ہیں، اگر وہ اوزان یاد ہوں گے تو آپ ان کو پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. اور اوزان جمع مکسر بہت سارے ہیں، ان میں سے کچھ یہاں ذکر کیے دے رہے ہیں. سب سے پہلے افعال، ٹھیک ہے، مثل قفل، اس کے لیے جمع کیا بنائیں گے؟ اقفال. شہر سے البتہ بے باشی دوسرا نمبر پر. افعلہ، زمان، زمان سے جمع بنائے جمع مکسر ازمنہ. فعال، قصع، قصاع، قصاع. فعل، جمل، جملہ، جمل کہتے ہیں کتاب الجمل، خلیل فراہیدی کی ہے، زجاجی کی ہے اور بہت سارے علماء کی ہیں کتاب الجمل کے نام سے. لذا جمل جملے کے لیے جمع ہے. وہ کون سا جمع؟ جمع مکسر ہے. کیونکہ فعل کا وزن ہے. فواعل، جس طرح شواہد، کہتے ہیں قرائن اور شواہد کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ شواہد یہ شاہد کے لیے جمع ہے. اچھا افعل، جس طرح اشہر، شہر، شہر مہینہ، اشہر مہینے. ازمنہ، ٹھیک ہے. یہ فعلہ، جس طرح غلام سے غلمہ. فعل، قطع سے قطع. قطعاتن ایک ٹکڑا، قطع بہت سارے ٹکڑے. اچھا مفاعل، مشرق، مشارق. وہ کتاب ہے نا مثلا مشارق و انوار الیقین، مرحوم برسی کی. 5 تمرین اور ایکسرسائز کے عنوان سے چیزیں بیان کر رہے ہیں. وہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ فرق بین علامت مثنی و علامت جمع مذکر سالم چیست. مثنی کی علامت اور جمع مؤنث سالم، جمع مذکر سالم کی علامت کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ یعنی دونوں کی علامتیں مد نظر رکھیں، کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ مثلا ایک فرق کی نشاندہی کر رہا ہوں. ایک یہ کہ نون جمع مذکر سالم میں مفتوحہ ہوتا ہے اور تثنیہ میں نون جو ہے وہ مکسور ہوتا ہے. ایک یہ. دوسرا یہ کہ حالت رفعی میں آپ کیا کہتے ہیں؟ رجلان، ٹھیک ہے، یعنی الف آتا ہے تثنیہ میں، لیکن جمع مذکر سالم میں حالت رفعی میں واو آتا ہے. دوسرا فرق. تیسرا فرق یہ ہے
کہ حالت نسبی اور جری میں جمع مذکر سالم میں کیا ہوتا ہے، یا سے ماقبل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، مکسور ہونا چاہیے، مسلمین، لیکن تثنیہ میں مفتوح ہونا چاہیے، مسلمین۔ نمبر 2، کلمات زیر مثنی کنید، سؤال، کتاب، قلم، یوم، عام، اب یہ خود اب قسم میں۔ نمبر 3، از کلمات زیر کدام را می شود جمع مذکر سالم بس و کدام را نمی شود، یعنی کچھ اسماء لکھ رہے ہیں، ان میں سے کلمات لکھ رہے ہیں، ان میں سے آپ نے یہ بیان کرنا ہے کہ آیا اس کلمے کو جمع مذکر سالم بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا ہے، اور یہ معین کریں کہ کون سا کلمہ وہ عنوان جمع مذکر سالم بن سکتا ہے اور کون سا نہیں بن سکتا۔ سعید، سائل، عالم، علی، معاویہ، مریم، مرء، مرآت، محمد، زید، زینب، اخور۔ گزشتہ درس کو اگر غور سے سنیں گے، دیکھیں گے اور غور کریں گے تو پھر ان میں تطبیق کریں، وہ علامات جو ہیں ان پہ زیادہ آپ تھوڑا سا توجہ دیں۔ نمبر 4، کلمات زیرہ در صورتی کی میتا جمع مؤنث سالم بیس ببندی، کہتے ہیں اگر جمع مؤنث سالم بن سکتی ہے تو بنا دیں۔ مثال کے طور پر معلوم، مثلا معلومات، امتحان، امتحانات، عالمہ، عالمات، کبرا، خضراء، زینب، سعاد، خصومہ، جلسہ، منصوب، جلسات، جلسہ، مرفوع، مرفوعات، مجرورات، مقتول، مأکول، مقتولات، مأکولات۔ نمبر 5، برای هر کدام از اوزان جمع مکسر که در متن آمده است 3 مثال جدید ذکر کنید۔ کہتے دیکھیں جمع مکسر کے لیے جو اوزان اس کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں ان اوزان کے علاوہ دوسری مثال بیان کریں، یعنی اوزان یہی ہے، مثالیں اور بیان کریں۔ مثلا آپ نے قفل سے اقفال کہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اصحاب کہہ دیں اور بنا دیں اس کے لیے، یا مثلا فرض کریں غلم آیا ہے غلام سے، ٹھیک ہے، آپ کوئی اور مثال بنا دیں، اور یا فرض کریں یہ افعلہ، اس کے لیے اعونا مثلا، باقی خود آپ زحمت کریں۔ فصل نمبر 3، منصوب۔ اس میں منصوب کہتے ہیں وہ اسم ہے جو کسی بھی جس میں یہ نسبت ہو اس کے کسی چیز کے ساتھ یا کسی جگہ کے ساتھ منتسب ہونا، اگر کوئی اسم ایسا ہو تو سمجھے وہ اسم منصوب ہے۔ بس اسم منصوب بر انتصاب صاحب اسم، جس کا نام ہو، صاحب اسم کا کسی شے یا کسی جگہ سے منتسب ہونے پر دلالت کرنے والے اسم کو اسم منصوب کہتے ہیں۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ یا مشدد کہ جس کا ماقبل مکسور ہو اس کے آخر اسم میں بڑھایا جاتا ہے، اور اس کو یا نسبت کہتے ہیں۔ جس طرح مثلا آپ کہیں ایرانی، اسلامی، علوی، فاطمی، حسنی، حسینی، سجادی، باقری، مثلا اسی طرح رضوی، یا مثلا تقوی، نقوی، اسی طرح سب آپ بناتے جائیں۔ یا ملکوں کے اعتبار سے آپ کہیں مثلا پاکستانی، جب آپ کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں، کیا مقصد ہے اس کا؟ یعنی منسوب ہوں ایک ملک کی طرف جس کا نام ہے پاک، پاک جو کہ پاک سرزمین ہے، اور اسلام کے نام پہ یہ سرزمین آزاد ہوئی، اور ہمارا ہدف بھی اسلام پر عمل کرنا تھا، جس کے لیے ہم نے اس مملکت کے لیے بہت زیادہ بزرگان نے، علماء نے، عوام نے اور محنت کی، زحمت کی، قربانیاں دی بہت ساری وطن عزیز کے لیے۔ خب مصغر، فصل نمبر 4 میں مصغر کہتے ہیں وہ کلمہ ہے جو ایک قسم کی کمی در معنی خود دلالت میکند،
کمی کاستی ایک ہی معنی. البتہ اس کے لیے مثلا آپ کہیں کہ کبھی تقلیل، کبھی تحقیر، کبھی تعظیم اور کبھی اور چیزوں کے لیے اس اسم کو ذکر کیا جاتا ہے. انواع مختلف اس کے لیے. مصغر کلمہ ایس، مصغر وہ کلمہ ہے کہ برنوعی، کمی و کاستی در معنی خود، جو اپنی معنی میں ایک طرح کی کمی اور مثلا کاستی پر دلالت کرے تو اسے اسم مصغر کہتے ہیں. جس طرح جبیل، یعنی پہاڑ تو ہوتے ہیں نا، بہت بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، چھوٹا پہاڑ ہے. عبید یعنی بہت عبد ذلیل، اس کو کہتے ہیں عبید. قبیل، قبیل الظہر یعنی تھوڑا سا زور سے پہلے. حسین، یہ حسین اس میں کوچ یعنی حسن کوچک، جو حسن چھوٹا ہو اس کو کہتے ہیں حسین. کم سن و سال یعنی عمر کے اعتبار سے. اور حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان سے یہ زمین اور آسمان قائم ہے، اور حسن احسان سے مشتق ہے. ٹھیک ہے. اور احسان اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اور حسین حسن کی تصغیر ہے. حدیث کا مفہوم اور مطلب ہے یہی، اور یہ حدیث بہت ساری کتابوں میں ذکر کی گئی ہے، جن میں سے ایک مئۃ مرتبہ میں حدیث اسی الفاظ کے ساتھ ہے. البتہ اگر خود متن عربی اگر مراجعہ کرنا چاہیں تو خود کتاب کی طرف دیکھیں. علامت تصغیر یہ ہے کہ یا ساکنہ، وہ یا ساکنہ کہ بعد از حرف دوم اسم اضافه می شود، کہ آپ اسم کے حرف دوم کے بعد ایک یا ساکنہ کو اضافہ کر دیں، اور وہ با اضافه شدن آن حرف اول مصغر، اول مصغر مضموم، اور خود پہلا جو حرف ہے اس کو ضمہ دے دیں. مثلا آپ حسن سے بنانا چاہتے ہیں تو ایک یا بڑھا دیں جس کا نام ہے یا ساکنہ. یہ کہاں بڑھانی ہے؟ یا یعنی دوسرے نمبر پر یا ساکنہ کے بعد از حرف دوم میں اسم حسن. اب کتنے کلمے ہیں؟ تین حرف ہیں، ہا، سین اور نون. حسن، حسن. ہم نے سین کے بعد ایک یا بڑھانی ہے، حسین، یا بڑھا دیں گے یا ساکن، لیکن حرف اول جو ہے اس پر ضمہ دے دیں گے. جس طرح یہاں ہے ہا تو ہو کر دیں، حسین علیہ السلام کہ بعد از حرف دوم میں اضافے می شود و با اضافہ شدن آن. اور جب یہ یا کو اضافہ کر دیا تو اول حرف کو جو مصغر کا پہلا حرف ہے اس کو آپ ضمہ دے دیں. حرف تو میں آن مفتوح اور دوسرا حرف مفتوح. اگر مفتوح نہ ہو تو اگر کلمه از اول بیش از 3 حرف داشته، اگر 3 حرف سے زائد ہو، یہ تو 3 حرف والا قاعدہ ہوگا نا، یعنی جس بھی اسم میں 3 حرف موجود ہوں تو اس کے مصغر بنانے کا یہ طریقہ ہے. اگر 3 سے زائد ہوں تو حرف بعد از حرف تصغیر در اکثر موارد مکسور می شود. جیسے رجل سے رجیل، حسن سے حسین، درہم سے دریہم، مریم سے مریم، مریم، البتہ تشدید یا پر نہیں، ظاہراً یہ میم پر تشدید، مریم، مریم. تمرین، اس میں 2 سوال ہیں آپ سے. یہ کلمات زیرہ بصورت منصوب ذرا. روح، علم، خمین، حسین، احمد، نجف، محمد، صادق، صلوات. مثلا آپ کہیں روحانی، روح سے اس میں منصوب. علم، ٹھیک ہے، علمی. خمین، خمینی. حسین، حسینی. احمد، احمدی. نجف، نجفی. محمد، محمدی. صادق، صادقی. صلوات، صلواتی. کلمات زیرہ مصغر کنید. اوس، سهل،
جابر، قارش، بر، اسد، ثعلب، زہر، مسجد، بعید. ان کی آپ خود کریں. اب یہ بحث جو مبحث پانچواں مبحث اور آخری مبحث جو کہ کتاب اس کے بعد ختم ہو جائے گی، مبحث پنجم میں معرفہ اور نکرہ کی بحث ہے. سب سے پہلے معرفہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور پھر اس کے لیے کچھ گفتگو، اور آخر میں نکرہ کے متعلق گفتگو کریں. سب سے پہلے معرفہ کہتے ہیں کہ معرفہ وہ اسم ہے کہ معنی اور مصداق مشخص اور معلوم ہو اس کا. وہ کلمہ، وہ اسم جس کا معنی بھی مشخص ہو اور جس کا مصداق بھی معین و مشخص ہو، ایسے اسم کو ہم معرفہ کہتے ہیں. مثال محمد معلوم ہے، علی معلوم ہے، فاطمہ، حسن، حسین، تمام انبیاء وغیرہ کے نام، تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے نام اور دوسرے اسی طرح ہیں. تمام اعلام جتنے بھی ہیں، چاہے انبیاء کو ہو غیر انبیاء کو، ٹھیک ہے، معصومین کو ہو غیر معصومین کو، جتنے بھی اعلام ہے، جو بھی جس کے لیے عالم ہے وہ معرفہ ہے. اچھا، وہ نکرہ. اب یہ تو تعریف ہو گئی نا معرفہ کی. نکرہ کی تعریف پہلے، اس کے بعد ان کے احکامات. نکرہ وہ اسم ہے جس کا معنی اور جس کا مصداق نامشخص ہو، معین نہ ہو. مثال کے طور پر رجل ہو، کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے. قریہ گاؤں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس میں نکرہ از جہت نکرہ بودن اقسام نہ دارد. خود چونکہ وہ نکرہ ہے، اس کے لیے اقسام نہیں ہے. نکرہ ہونے کے لحاظ سے نکرہ کی کوئی اقسام نہیں ہے، لیکن معرفہ کے لیے اقسام ہے. وہ 7 قسمیں ہیں معرفہ کی. سب سے پہلی قسم عالم. میں نے بتایا کہ تمام اعلام جو ہے وہ اسی میں شامل ہے. معرف بال، مثال ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، مضاف، منادہ. علم، یہ تو مثالیں بہت ساری دی. معرف بالعلم آپ کہیں الحمد، یہ معرفہ ہے. ضمیر انت، انتما، انتم، ہی، ہما، ہم، یہ تمام جو 70 ضمیریں تھی جن کی گفتگو کی گئی، ضمائر مرفوع متصل وغیرہ، یہ سب کے سب یہ کیا ہیں؟ وہ انہوں نے علم ہے، معرفہ ہیں. معرفہ ہے، علم نہیں، معرفہ ہے. اس میں اشارہ ھذا، آپ کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ذالک کیا ہے؟ یہ اس میں اشارہ ہے. ھذہ جہنم، قرآن میں ھذہ، وہ ھذا زید، یہ زید ہے. ھذا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ ضمیر اس میں اشارہ ہو گیا. موصول، موصول الذی، اللذان وغیرہ سب کے سب. مضاف، مثلا آپ کہتے ہیں غلام الرجل، ٹھیک ہے، غلام زیدین، تو خود یہ مضاف الیہ اگر معرفہ ہو تو یہ اسم مضاف بھی اس، البتہ اضافت معنوی ہو تو معرفہ بن جائے گا. منادہ، منادہ مثلا آپ کہتے ہیں یا زیدو، یا یوسفو، یا نوح، یا لوط وغیرہ. یا لوط انا، جس طرح قرآن کی آیت ہے رسولو ربنا، ہم اپنے. اچھا، منادہ. علم، یہ تو ہر ایک ہی معنی توضیح اور ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں. دیکھیے علم کیا ہے، علم کی تعریف. معرفہ سب ہے، یہ 7 قسم ہے. پہلی قسم علم، قسم جو وہ معرف بال، الف لام کے ساتھ. تیسری ضمیر، چوتھی اسم اشارہ، پانچویں موصول، چھٹی مضاف، ساتویں منادہ. یہ تو 7 قسمیں ہوگی نا. اب علم کی تعریف کیا ہے؟ علم وہ اسم معرفہ ہے جو وضع کیا گیا ہے اس کے لیے تاکہ ایک فرد معین و مشخص و معلوم پر دلالت کرے. جس طرح آپ کہتے ہیں علی، فاطمہ، مکہ، مثلا مدینہ، کربلا، سامراء، کاظمین، نجف، پاکستان، سندھ، ہند، پنجاب وغیرہ. ضمیر چہاردہ صیغے دارد. اب یہ ضمیر کے بارے میں بیان کر رہے ہیں تھوڑے سے کہ وہ کون کون سی ضمیر ہیں. ضمیر کے 14 سیغے ہیں. 6 سیغے جو ہے غائب کے ہیں، 6 سیغے مخاطب کے ہیں اور 2 سیغے متکلم کے ہیں. ان میں سے ہر ایک جو ہے
ہر کدام از شش صیغہ غائب و مخاطب ترتیب کے ساتھ پہلے تین جو ہے وہ مفرد، تثنیہ اور جمع کے لیے. ٹھیک ہے، مثلا آپ کہتے ہیں ضمیر مفرد مذکر غائب، ضمیر تثنیہ مذکر غائب، ضمیر جمع مذکر غائب. آپ کہتے ہیں مفرد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب. ٹھیک ہے، اور اس طرح کہتے ہیں مثلا مفرد مذکر مخاطب، تثنیہ مذکر مخاطب، جمع مذکر مخاطب، مفرد مؤنث مخاطب، تثنیہ مؤنث مخاطب، جمع مؤنث مخاطب. یہاں تک یہ گفتگو. اب دو صیغے جو ہیں متکلم کے، وہ ایک متکلم مفرد ہے یا متکلم وحدہ یا واحد متکلم جس طرح ہم کہتے ہیں، یا ایک صیغہ جو اس کا دوسرا صیغہ ہے جو ہے وہ جمع کے ساتھ ہے جس کو متکلم مع الغیر یا جمع متکلم کا صیغہ کہتے ہیں. اب وہ یہ ہے ہوا ہما ہم، ہی ہما ہن، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا نحن. اب پہلے میں دیکھ رہا ہوا مذکر کے لیے، ہما بھی مذکر کے لیے، ہم بھی مذکر کے لیے، لیکن پہلا مفرد، دوسرا تثنیہ، تیسرا جمع، یہ سب غائب کے لیے. ہی مفرد مؤنث کے لیے غائب، ہما تثنیہ مؤنث غائب، ہن جمع مؤنث غائب. اس میں اشارہ بہرحال یہ چونکہ میں بیان کر چکا ہوں کئی مرتبہ، اب ضرورت نہیں اس کی. اس میں اشارہ وہ معرفہ ہے جو اشارے از طریق اشارے بر فرد یا افراد معینی از معنی دلالت میکند. کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ وہ ہے جو مشار الیہ کے لیے وضع کیا جائے. اس کی جو تعریف واضح اور وہ ما وضع للمشار الیہ، جو مشار الیہ کے لیے وضع کیا جائے. کہتے ہیں کہ از طریق اشارے بر، ہم کسی فرد یا شخص یا کسی شے یا افراد معین کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو معنی پر دلالت کرے اس کو ہم اس میں اشارہ سے یاد کرتے ہیں. وہ شش صیغے دارت، اس میں اشارہ کے 6 صیغے ہیں. سب سے پہلے ذا مفرد مذکر کے لیے. اچھا، زانے یا زینے، زانے حالت رفعی میں ہے، زین حالت نصبی، لیکن یہ دونوں تثنیہ مذکر کے لیے ہیں. اولا یا اولائے یہ جمع مذکر کے لیے ہے. زہ مفرد مؤنث کے لیے. تانے تینے یہ دونوں تثنیہ مؤنث کے لیے ہیں، لیکن تان حالت رفعی میں، تین حالت نصبی اور جری میں. اولا اولائی جمع مؤنث کے لیے ہے. اور غالباً برسر اس میں اشارہ ہائے تنبیہ آتی ہے. ٹھیک ہے، ہائے تنبیہ کو داخل کرنا ہے. حاضر رجل، زا ہے نا، کہتے ہیں لذا، لذا یعنی اسی لیے، اسی وجہ سے. لہذا وہ بھی اسی سے ہے، لے وہی علت اور سبب وجہ کے لیے. خب حاضر رجل، حاضر رجلان، حاضان الرجلان، هؤلاء الرجال، هذه المرأة، هاتان المرأتان، هؤلاء النسوة یا النساء، برای اشارہ به مکان نزدیک ہونا و به مکان متوسط هناك و به مکان بعید هنالك بکار برده میشود. کہتے دیکھیے اگر ایک نزدیک جگہ کے لیے اشارہ کرنا ہو تو پھر لفظ ہونا استعمال کیا جاتا ہے. ہونا مثلا ہونا کتاب، زیادہ دور نہ ہو، زیادہ قریب بھی نہ ہو، متوسط ہو تو کہیں گے مثلا ہناک، ہناک رجل. اگر بہت زیادہ دور ہو تو ہم ہنالک کہتے ہیں، اور قرآن میں ہے ہنالک. اچھا، موصول اس میں معرفہ ہے جو ایسے جملے کے ذریعے سے کہ جس کا ذکر اس موصول کے بعد میں ہوتا ہے، کہ جس کا نام صلہ رکھا جاتا ہے، وہ اس میں موصول اسے کہتے ہیں. مثال کے طور کہتے ہیں ایسا سمجھے کہ اس میں موصول وہ معرفہ ہے بے وسیلہ جملہی کے بعد از آن ذکر می شود و بے حاصل گفته می شود بر افراد یا افراد معینی دلالت می کند. مکمل تعریف یہ ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس میں موصول وہ معرفہ اسم ہوتا ہے جو جملے صلہ کے ذریعے سے کسی فرد یا معین افراد پر دلالت کرے، اسے ہم اس میں موصول کہتے ہیں. مثال کے طور پر الذی، بتا کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک. الذی اس میں موصول ہے،
چونکہ یہ الذی بیدہ الملک کے ذریعے سے، جو کہ صلہ ہے جملہ، اس کے ذریعے سے ایک فرد معین پر دلالت کر رہا ہے جو ذات پروردگار ہے اس مثال میں. البتہ دوسری مثالوں میں جو بھی ہو اس پر دلالت. اس میں موصول نظیر اس میں اشارہ شش سیغے دار، اس موصول کے 6 سیغے. الذی مفرد مذکر کے لیے، اللذان یا اللذین، اللذان حالت رفی میں، اللذین حالت نسبی اور جری میں، یہ دونوں مذکر تثنیہ کے لیے ہیں. اور الذین جمع مذکر کے لیے، اللتی مفرد مؤنث کے لیے، اللتان یا اللتین یہ تثنیہ مؤنث کے لیے. لیکن اس فرق کے ساتھ کہ اللتان حالت رفی میں اور اللتین حالت نسبی اور جری میں، اللاتی جمع مؤنث کے لیے ہے. اچھا، موصولاتی ہمدان ان کے باللفظ واحد در ہمیں موارد مذکور مذکر مؤنث مفرد مثنی جمع بگار بولتے میشن. یعنی یہ مفرد کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، تثنیہ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، جمع کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، مذکر کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، مؤنث کے لیے استعمال کیے، تمام کے لیے یکساں ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ کہتے ہیں ان کا نام ہے موصول مشترک. یعنی وہ موصول، وہ اسماء موصول جو مشترک ہیں بین المذکر والمؤنث، بین المفرد والتثنیہ والجمع. مثلا ان میں سے ایک من ہے جو ذوی العقول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ما جو ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے. البتہ یہ غالباً ہے. اسی طرح کبھی کبھی ما ذوی العقول کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ما کو. مثال یسبح للہ من فی السماوات و من فی الارض. ٹھیک ہے. اور وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کی تسبیح ہر وہ ذوی العقول کرتا ہے جو آسمان میں ہو اور زمین میں، آسمانوں میں اور زمین میں. لہو اس کے لیے ہے، اس کی ملکیت ہے ہر وہ چیز جو زمین میں اور آسمانوں میں ہے، جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. لہذا اپنے دوسرے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ما جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے، پہلی مثال میں من ذوی العقول کے لیے استعمال ہے، وہ غیر ذوی العقول کے لیے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. فَانْكِحُوا ما یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہے، لیکن یہاں اغلب مورد اس طرح مضاف وہ اسم ہے کہ مضاف الیہ اپنے مضاف الیہ سے کسب تعریف کرے. ٹھیک ہے. مراد ہماری یہ تھی کہ وہ اسماء جو عنوان معرفہ ہوتے ہیں ان میں سے ایک مضاف ہے. مراد کیا ہے اس کی؟ خود مضاف کی ڈیفینیشن اس مقام میں یوں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مضاف وہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو اپنے مضاف الیہ سے اگر اضافت معنوی ہو تو کسب تعریف کرتا ہے، اضافت لفظی ہو تو کسب تعریف نہیں کرتا. دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ جب بھی اسم نکرہ، وہ اسم نکرہ جو اسم معرفہ کی جانب اضافہ کیا جائے اور یہ اضافت بھی اضافت معنوی ہو، تو وہ نکرہ جو مضاف ہو رہا تھا اب اس اضافت کے باعث معرفہ ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت غیر مشخص معنی پر دلالت کر رہا تھا، اب اس اضافت کی وجہ سے مشخص اور معلوم معنی پر دلالت کر رہا ہے. لہذا میں کہتا ہوں غلام و زیدین. پہلے جب کہہ رہے تھے غلام مشخص نہیں تھا، لیکن جب کہہ رہے ہیں غلام و زیدین اب یہ مشخص ہوگا. کتاب و سعیدین، سعید کی کتاب. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. کتاب پہلے مشخص نہیں تھی لفظ کتاب. البتہ عربی زبان میں کہا کہ یہ مذکر ہے، لیکن اردو زبان میں کتاب مؤنث ہے. لہذا میں کہتا ہوں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اردو زبان کے اعتبار سے، جو کہ قرآن کریم ہے اور یہ میرے سامنے ہے. خوب. منادا، منادا کی تعریف کہہ رہے ہیں وہ اسم ہے جو حروف ندا کے حروف ندا کے بعد واقع ہونے والے اسم کو ہم اسم منادا کہتے ہیں، اور وہ اسم ندا اور پکار اور بلاوے کے لیے واقع ہوتا ہے. اچھا، حروف ندا کتنے ہیں؟ کہتے ہیں حروف ندا ہے یا، ایا، حیا، اے اور حمزہ مفتوحہ. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان میں سے چند یہ ہیں، یا ایک، ایا دو. ٹھیک ہے. حمزہ مفتوحہ نہیں ہے، یا، ایا، اے، حمزہ مفتوحہ وغیرہ. یا کہتے ہیں
یا شرطی یا ایا سائق. کہتے ہیں تمرین اور پرسش میں تقریباً 8 سوالات ہیں آپ سے، اور انہی 8 سوالات بیان کرنے کے بعد کتاب ختم ہو جاتی ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے معرفہ اور نکرہ کی تعریف کریں. نمبر 2 مندرجہ ذیل اسماء میں سے کون سا اسم علم ہے؟ کتاب، قرآن، انجیل، موسیٰ، عیسیٰ، سلطان، نمرود، اتاتورک، پاستور، عالم، مخترع، اور انی شتین، کسرا، قیصر، قریش، قوم، ایران، مشہد وغیرہ ذالک. انشتین. نمبر 3 5 مثال جدید برائے معرف بے ال ذکر کنید. جو یہاں جو مثالیں دی گئی اس سے ہٹ کر 5 مثالیں بہت ساری ہیں، آپ دیکھ لیں. نمبر 4 ہر کدام از سیگاہی 4 گزے ضمیرہ در جملہ ای ذکر کنید. اور جو ضمیریں بیان کی گئی اب وہ ان میں سے ہر ایک کے لیے آپ ایک جملہ بنا دیں تاکہ وہ ان میں 14 کے 14 جملے ہو جائیں. 14 سیگے 14 جملے 14 ضمیریں. نمبر 5 ہر کدام از سیغہائے اس میں اشارہ را بیکار برید. اس میں اشارہ کے جو سیگے ہیں وہ آپ ایک مشار الیہ جو کتاب میں ذکر کیا اس سے ہٹ کر آپ بیان کریں اور دیکھیں کس طرح ہے. نمبر 6 10 آئے از قرآن مجید کے مشتمل بر اسم موصول باشد ذکر کنی. ٹھیک ہے، یعنی قرآن کریم سے آپ ایسی 10 آیتیں نکالیں جو موصول اسم موصول پر مشتمل ہو. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو ہاتھ میں لیں اور قرآن کریم کو بسم اللہ کہہ کے کھولیں. اب جب قرآن کریم کو کھولیں گے تو سب سے پہلے ادھر ادھر نہ جائیں، آپ سورہ حمد کو دیکھیں تو اس سورہ حمد میں آپ کو ایک اس میں موصول ملے گا، صراط الذین انعمت. الذین اس میں موصول بن گیا، یہ ایک مل گیا آپ کو. دوسرے نمبر پر یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ 2 نمبر. نمبر 3 والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ بھی ما موصول ہے. وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. ٹھیک ہے، اور ان الذین کفروا یہاں بھی آ جائے گا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ فلاں ومن الناس من یقول، یہ من وہی اس میں یہ موصول سے ہے. من الناس من یقول کہاں گیا؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا فُلَانٌ اولئک. اب یہ اولئک کی گفتگو ابھی ہو رہی تھی، آپ اس میں دیکھیں الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. الذین ہے یہ بھی اس میں موصول. بہرحال قرآن کریم میں اگر کچھ تبرکن اور تیمنن ہی صحیح کچھ دلچسپی لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. مثال نمبر 7 جو ہے، سوال نمبر 7 یہ ہے کہ 5 مثال برای اضافے ان کی در آن مضاف بر اثر اضافه معرفہ شده باشد شده از ذکر کنی. یعنی 5 ایسی مثالیں بیان کریں، ایسے کلمات اضافہ کریں جن میں مضاف اپنے مضاف الیہ کی وجہ سے معرفہ بن گیا ہو. میں مثال جو دی گئی تھی یہاں یہ غلام و زیدن تھی، تو آپ اس کو غلام و امراتن کر دیں. غلام و مثلا کر دیں غلام الحسین، ٹھیک ہے، یا کہہ دیں غلام محمد، غلام علی، غلام علی. اس طرح اضافت کی ضرورت میں اور بہت ساری کتابیں ہیں. یا کہہ دیں اب یہ کتاب سعید، آپ کہیں قلم، آپ کہیں فرض کریں اور کوئی کتاب کہیں، کاغذ کہیں، قلم کہیں، جو جس کی ملکیت ہے اس کا نام لے کر آپ یہ کہیں یہ فلاں اس کی چیز ہے تو وہ معرفہ بن جائے گا. نام کسی کا بھی سعید ہے، آپ سعید کی جگہ پر محمد رکھ دیں، ٹھیک ہے، اور بھی کچھ رکھ دیں. یہ کتاب جو ہے والحمدللہ اولا و آخرا یہاں ختم ہو جاتی ہے. اس کتاب کی ختم ہونے پر پروردگار کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ہم
اس کتاب جو مختصر کتاب تھی، جو ایک ابتدائی کتاب تھی جس کے بارے میں وضاحت ہم پہلے کر چکے تھے، یہ مبتدی طالب علم کے لیے، اور چونکہ آپ لوگ بھی مبتدی ہی ہیں لہذا نہ زیادہ تفصیل بیان کی گئی اور نہ ہی اس کتاب پہ اکتفا کیا، بلکہ مطالب کو جہاں جہاں ضرورت سمجھی وضاحت اور تفصیل سے بھی بیان کیا گیا۔ لیکن اس کتاب کے ختم ہونے سے پہلے، یعنی ہمارے جلسے کے ختم، کتاب تو ختم ہو چکی ہے، جلسے کے ختم ہونے سے پہلے میں کچھ معروضات ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سب کی خدمت میں کہ دیکھیے یہ کتاب آپ پڑھ چکے ہیں، اس کتاب میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم آتے ہیں قرآن کریم کو، جو بھی آپ بحث لیں قرآن کریم کو سب سے پہلے ادب اور احترام سے اٹھا کر، اور وہ بحث جو مورد نظر ہے اس میں جو کچھ ہے اس کو ایک کاغذ پر لکھیں، پھر قرآن کریم میں ایک صورت میں، دو صورتوں میں، تین صورتوں میں جہاں تک ہو سکتا ہے آپ اس کا مطالعہ بھی کریں اور اس بحث میں لکھتے جائیے۔ فرض کریں ابھی یہ معرفہ اور نکرہ کی آخری بحث جو تھی وہ یہ تھی، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کریم میں معرفہ اور نکرہ، میں مثالیں دے رہا ہوں 4-5، آپ یہاں سے دیکھیے۔ سب سے پہلے الحمد، یہ ایک معرفہ ہے، ٹھیک ہے، وہ سب چیزیں جو یہاں بیان کی گئی اس لیے کیونکہ الف لام کے ساتھ ہے۔ للہ، وہ علامات جو پہلے بیان کی حروف جارہ وغیرہ کا آنا، اس کو بھی آپ ذہن میں۔ الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین، آپ دیکھیں بحث اضافت وغیرہ بھی آ جائے گی ادھر۔ الصراط، المستقیم، ٹھیک ہے، المغضوب، اور خود ضمیر وغیرہ علیہم، علیہم وغیرہ یہ سب۔ الضالین، یہ بھی اسی طرح، یہ سب اسم ہے، یا آپ کہتے ہیں الف ذالک۔ اب بات آتی ہے مثلا اس میں اشارہ کی، کیونکہ اس میں اشارہ بھی معرفہ میں سے ہے لہذا ہم کہیں گے یہ اس میں اشارہ ہے۔ الکتاب اس کے لیے مشار الیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ معرفہ بن جائے گی۔ متقین، للمتقین، یہ بھی معرفہ ہے سر۔ الذین، یہ اس میں موصول ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ یؤمنون بالغیب، الغیب یہ معرفہ ہے چونکہ الف لام ہے اس پر۔ یقیمون الصلاۃ، الصلاۃ یہ الف لام ہے اور یہ بھی معرفہ ہے، لہذا یہ پہلی نشانی جو ہے معرف باللام ہو، اسی کو آپ دیکھیں گے خود ابتدائی قرآن کریم میں تو آپ کو بہت ساری جگہوں پر اسی طرح یہ ملے گا۔ یا اس میں اشارہ کی بحث لے لیں، اس میں اشارہ کو آپ دیکھیں، ذالک الکتاب سب سے پہلا ہے۔ یا آپ فرض کریں اس میں موصول کو دیکھیں، اس میں موصول کی ابھی میں نے قرآن کریم سے بہت ساری مثالیں بیان کی، اس میں موصول کو آپ قرآن کریم میں دیکھیں، اور مضاف کو دیکھیں، ابھی مالک یوم الدین یہ ایک اضافت کی میں، صراط الذین، دیکھیں صراط اضافہ ہو رہا ہے الذین کی جانب۔ اور اسی طرح آپ قرآن کریم کی ابتدا سے لے کر آخر تک جو بھی بحث ہو خود پہلے اس بحث کو سمجھیں اور پھر اس بحث کو لکھیں، لکھنے کے بعد وہ کاغذ اور وہ کاپی یا وہ دفتر سامنے رکھ کر اس میں جو مسائل ہیں قرآن کریم سے استفادہ کریں۔ یقیناً قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس میں بہت زیادہ فوائد برکتیں ہیں، یہ خود کتاب جب کوشش کریں گے سمجھنے کی تو یہ بھی مدد کریں گے آپ کی، لہٰذا جتنے بھی مسائل ہیں، بحث معرفہ ہو، بحث نکرہ ہو، فعل ماضی ہو، فعل مضارع ہو، دیکھیں چونکہ آخری جملے میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں چونکہ علم صرف کو علم کلمہ شناسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کلمہ شناسی، آپ نے قرآن کریم کو اٹھا کر یہی کلمہ شناسی کرنی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ مثلا مثال ہے، مضاعف ہے، اجوف ہے، لفیف ہے، ناقص ہے، کیا ہے ان میں سے، اور یہ کس باب سے ہے، ثلاثی مجرد سے ہے، ثلاثی مزید فی سے ہے، رباعی مجرد سے ہے، رباعی مزید فی سے ہے، اچھا فعل ہے، اسم ہے، یہ اگر آپ مشخص کریں گے کہ یہ کلمہ فعل ہے، یہ کلمہ اسم ہے، پھر آپ یہ مشخص کریں، حروف سے چلیں، بحث نہ کریں کیونکہ صرف ہے، اس میں بحث ہوتی نہیں ہے، اس میں آپ فقط اسم اور فعل کو پہلے یہ مشخص کریں کہ یہ کلمہ فعل ہے یا اسم ہے، پھر یہ مشخص کریں کہ اسم کی تمام مباحث جو آپ پڑھ چکے ہیں ان میں سے یہ کون سی قسم ہے، معرفہ ہے، نکرہ ہے، مصغر ہے، منصوب ہے،
मुनादा वाक़े हो रहा है, इसमें मौसूल है, या इसमें इशारा है, कौन सा है कलिमा, किस तरह का है, फेल है तो फेल है, मसलन मुतसर्रिफ है, गैर मुतसर्रिफ है, मुजर्रद है, गैर, मसलन मस्दर है, गैर मस्दर है, इसमें फाइल है, इसमें मफूल है, सिफत मुशब्बह है, इसमें तफसील है, क्या है। ये चीजें सब अगर आप कुरान करीम से तमस्सुक और तवस्सुल करते हुए समझने की कोशिश करेंगे तो ये मतालिब आपके जहन में नक्श हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको कुरान फहमी के लिए ज़मीना हमवार करेगा, और इस जरिए से आप कलामुल्लाह को समझने की आहिस्ता आहिस्ता और तरतीब से, जब एक ये मरहला है इस हद तक समझेंगे, और फिर जब अगला मरहला किताब का आएगा तो आप दूसरी किताब पढ़ेंगे, सर्फ की, नहव की और मानी, बयान, बदी वगैरह, तो ऐसा ऐसा उन उलूम को भी इसी तरह अगर आप देखेंगे, आयात करीमा हो, कुरान करीम हो या अहादीस को, आप नहजुल बलागा को सामने रखिए, सहीफ सज्जादिया को सामने रखिए, आप मसलन गुरारुल हिकम को सामने रखें, और दूसरी मसलन उसूल काफी है, फुरूअ काफी, इन अहादीस की किताबों को, जो भी किताब आप देख रहे हैं उसको अगर सामने रखकर यही बातें जो यहाँ आप पढ़ चुके हैं इस इब्तदाई सर्फ की किताब में, और इसी हद तक, ज्यादा ऊपर ना जाए, इसी हद तक अगर कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी मदद मिलेगी, ज़हन आपका बाज होगा। और इसी पे इक्तफा करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन।